بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ افغان مہاجرین کا پاکستان سے انخلا جاری ہے، وہیں پر اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی افغانیوں کے حمایت میں کود پڑے ہیں، اور گزشتہ روز ان کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد پاکستانی عوام، خیبر پختونخوا کے عوام اور افغانیوں کو عمران خان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا اور افغانیوں کی حمایت میں کیا اعلان کیا گیا ہے، وہ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ جہاں پر عمران خان افغانیوں کی حمایت کے اعلانات کر رہے ہیں، وہیں پر خیبر پختونخوا کی حکومت پہلے ہی افغانیوں کی حمایت کر رہی ہے، ان کو پاکستان سے نہ نکالنے کے حوالے سے بیانات دے رہی ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وہیں پر بیشتر جو سیف ہیں، ان کی گفتگو میں نے گزشتہ روز آپ کے سامنے رکھا تھا کہ افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے وہ مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اسد کیسر نے بھی ایک خفیہ ملاقات کی ہے افغانیوں سے، اس خفیہ ملاقات کے حوالے سے احوال بھی اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف آ گیا ہے افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے، افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جرمنی جنہوں نے افغانیوں کو پناہ دینا تھا جو پاکستان میں مقیم ہے، ان کو بھی دو ٹوک موقف دے دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بریفنگ میں اہم انکشافات کیے ہیں اور اہم حقائق سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان تینوں خبروں کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے دنیا بھر میں جو مشکلات ہیں، یا پھر ان کے حوالے سے ڈپوٹیشن ہو، یا پھر ان کو پناہ دینے کے حوالے سے، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات اور افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی تمام تر سرگرمیوں کے حوالے سے بر وقت آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کا آغاز ہی ہم کر لیتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے اس بیان سے، جس کے حوالے سے افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں تھیں وہ اب دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ ترجمان دفتر خارجہ جو شفقت علی خان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں یا جو دہشت گردی ہیں، اس حوالے سے کچھ حقائق انہوں نے رکھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے افغانیوں کا انخلا جاری ہے، اور اس انخلا میں اب تک 1 ستمبر کو باقاعدہ حکومت پاکستان کے کہنے پر وزارت داخلہ کے احکامات کے مطابق کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جانا تھا، مگر اب تک وہ کریک ڈاؤن شروع نہیں ہو سکا۔ مگر یہ قیاس آرائیاں تھی کہ شاید افغانیوں کے خلاف اب جو ہے یہ معاملہ صرف بیانات اور باتوں اور وعدوں تک ہے، کریک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ بارہا میں آپ کو گزشتہ روز بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی وجہ 1 ستمبر سے کریک ڈاؤن شروع ہونا تھا، مگر افغانیوں کی قسمت اچھی سمجھ لیں، پاکستانیوں کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ افغانستان میں زلزلہ آیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی، ہزاروں زخمی ہوئے، ابھی بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان سے یہ پروسیس روک دیا گیا۔ پاکستان نے کریک ڈاؤن کے حوالے سے جو پلاننگ تھی وہ فی الحال معطل ہو چکی ہیں، لیکن بہت جلد اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اب جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں شفقت علی خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جرمن وزارت خارجہ کا پاکستان میں افغان مہاجرین کے بیان کو دیکھا ہے، پاکستان میں موجود افغان شہریوں کے حوالے سے جرمنی کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً 2000 سے 2500 ایسے افغانی موجود ہیں جو افغان جنگ میں جرمنی کو افغانستان کے اندر سپورٹ کیا، اور انہوں نے جرمنی میں پناہ لینے کے لیے درخواستیں دی تھی، لیکن ان کے ویزے وغیرہ کے مسائل کی وجہ سے وہ پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب پاکستان نے ان تمام افغانیوں کو نکالنے کا جو ڈیڈ لائن دیا تھا 31 اگست کی، وہ ختم ہو چکی ہے، اور 1 ستمبر کے بعد کریک ڈاؤن کا آغاز ہونا تھا۔ تو اب یہ افغانی مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان میں مقیم ان افغانیوں کے جو 2500 سے 2000 ہیں جرمنی جانے کے خواہش مند، اسی طرح دیگر ممالک جانے کی خواہش مند بھی تقریباً 20 سے 25 ہزار افغانی موجود ہیں، جن کو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم ان کو پناہ دیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہے جرمنی جانے کے متعلق افغان شہریوں کو جلد از جلد پاکستان سے نکالنا چاہیے، یہ ترجمان دفتر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ جرمنی کو جلد از جلد افغان شہریوں کو جرمنی بلانا چاہیے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، اور جنہوں نے افغان جنگ میں طالبان کی مخالفت میں بلکہ امریکی اتحادیوں اور جرمنی، یورپ، امریکہ، ان اتحادیوں کو سپورٹ کیا تھا، ان کے ایمبیسیز میں کام کیا تھا، ان کے اداروں کے ساتھ کام کیا، تو ان لوگوں کو جرمنی سمیت ان ممالک نے پناہ دینے کے وعدے کیے تھے۔ اب
ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ افغانستان حکومت کو دہشت گردی کا مسئلہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت بھی اور ماضی میں بھی سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گرد پلاننگ کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر تیاریاں کرتے ہیں، جیسے فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج ہے، BLA ہے، اس کے بعد مجید بریگیڈ ہے، داعش ہے اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان کے اندر بیٹھ کر پلاننگ کرتی ہیں اور پاکستان میں آ کر خودکش حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، افغان طالبان حکومت بھی جب سے بنی ہے، کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ اس تمام پروسیس کے اندر خاص طور پر دہشت گردی کے مسئلے کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین اور لوگوں کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کے علاوہ پاکستان نے حال ہی میں دہشت گردی کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ سرحد میں خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو بارڈرز منسلک ہیں افغانستان سے، جہاں سے دہشت گرد پاکستان میں انٹر ہوتے تھے، ان میں سے تقریباً پچھلی اگر اسی 2025 میں دیکھا جائے تو کم از کم 600-700 سے جا کے 1000 کے قریب ایسے دہشت گردوں کو مارا گیا جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردانہ کارروائیوں کی غرض سے آئے تھے اور ان کو ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا ہے۔ اب اسی طرح پاکستان کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا بند کرنا چاہیے۔ تو یہ پاکستانی حکومت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور افغان طالبان حکومت کو بھی بار بار یہ باور کرایا گیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی۔ تو یہ دو ٹوک موقف رکھا گیا ہے اور پھر حکومت پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہر صورت ہوگا، اس پر کوئی تعطل نہیں ہوگا۔ اب دوسری جو خبر ہے، ایک طرف وفاقی حکومت افغانیوں کو نکالنے، ان کو ملک بدر کرنے، ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، پلاننگ پالیسیز تقریباً فائنل ہیں اور صرف زلزلے کی وجہ سے افغانستان میں کچھ حد تک یہ معاملہ سوز روی کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسری جانب عمران خان ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا PTI کی قیادت ہو، وہ افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے ہمیشہ سے مخالفت پہ نظر آئے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور خیبر پختونخوا کے جو بہت سارے جو پشتون بیلٹ ہیں ان کا رسم رواج، کلچر اور اٹھنا بیٹھنا سیم ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سے جو ہے وہ نرم گوشی پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو عمران خان یا PTI ہے اس کو افغانیوں کی وجہ سے سیاسی طور پر بھی بڑے فائدے ہوئے۔ اب جو گزشتہ روز عمران خان سے اڈیالہ جیل میں علیمہ خان کی ملاقات ہوئی، عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے کہا کہ عمران خان نے افغانیوں کے حوالے سے اہم باتیں بتائی ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے، مجھے افغان مہاجرین کے حوالے سے بہت تشویش اور تکلیف ہے، کیونکہ افغانستان ہمارا مسلمان بھائی ہے اور حکومت انہیں زبردستی ملک سے باہر نکال رہی ہے، خاص طور پر اس وقت جب افغانستان میں زلزلہ آیا ہے اور وہاں لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور پریشانی میں ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو افغانیوں کو زبردستی نہیں نکالنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں افغانستان کی زلزلہ زدگان کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ زلزلہ زدگان کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا نے بھی تقریباً 30 کے 35 ٹرک بھیجے ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے بھی امیر مقام کے ذریعے بڑی تعداد میں جو ہے امدادی سامان بھجوایا گیا افغانستان کو۔ تو یہ بات اچھی ہے، لیکن افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب جو سابق PTI اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب، وہ جو ہے خفیہ ملاقاتیں کریں افغانیوں سے۔ وفاقی حکومت کے اقدامات کے خلاف نیا پروپیگنڈا انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارتخانے کا دورہ انہوں نے کیا ہے، جہاں افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان میں حالیہ تباہ کن زلزلے کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یقیناً یہ سب نے کیا ہے۔ پاکستانی عوام اس کٹن وقت میں اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی موجودہ حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کی جبری وطن واپسی کی سخت مخالفت کر چکے ہیں۔ اب عمران خان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا میں نے۔ خیبر پختونخوا حکومت علی مین گنڈاپور کا تو یہ موقف رہا ہے کہ افغانیوں کو نکالیں نہیں، بلکہ جو جانا چاہتے ہیں خود سے چلے جائیں، جو نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو آپ پاکستان کی شہریت دیں، یہاں تک موقف رکھا ہے۔ اور اب یہ
اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے یہ موقف ہے کہ افغانیوں کو زبردستی نہیں نکالا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں برادر ملک افغانستان کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنایا جائے اور افغان مہاجرین کی جبری واپسی کو فوری طور پر مؤخر کیا جائے۔ یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ایکسٹینشن ہو تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا سست روی کا شکار ہو۔ اور آپ کو پتا ہے بہت سارے اضلاع یہ بتا رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے افغانستان کی حکومت کا پاکستان میں موجود افغانیوں کی حمایت کرنے والے یا پھر افغان مہاجرین یا افغان پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں، ان تمام کا یہ موقف ہے کہ 6 مہینے مزید افغانیوں کو پاکستان میں مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنا یہاں سے معاملات سمیٹ کر رضاکارانہ طور پر چلے جائے۔ تو اگر یہ پروسیس ہوتا ہے تو اب آپ ستمبر ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یعنی 6 مہینے فروری میں بنتے ہیں، تو جا کے مارچ، اپریل، مئی موسمی صورتحال ایسی نہیں ہوتی ہے کہ افغانیوں کو نکالا جائے۔ پھر آپ کے جون، جولائی، اگست میں پھر بارشیں ہوں گی، آپ کو پتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پہلی مونسون کے مسائل ہوں گے، پھر یہ کہا جائے گا سیلاب آ رہا، تو یہ پروسیس رک جائے گا۔ جب تک آپ نکالیں گے نہیں، ایران نے جس طرح آپ کے افغانیوں کو ایک دم ایک مہینے کے اندر 30 سے 35 لاکھ افغانیوں کو نکالا، اگر اس طرح کا پروسیس نہیں کیا جاتا تو یقیناً پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے وہ مکمل ناکام دکھائی دے گی۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔